बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी और प्रोग्राम में आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे शहजाद रजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। वेलकम अबॉर्ड। और उम्मीद करते हैं कि आज चूंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और एक और मरहला जो है वो बिलाखिर तय हुआ है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का, और बड़ा जबरदस्त इसके अंदर जो डेवलपमेंट है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा सनसनी सी थी सारा दिन और सभी लोग जो है वो अपने टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे कि क्या होता है। आज जो कुछ हुआ उसके ऊपर तो हम आते हैं, लेकिन जब अनाउंस किया गया जरा आप खुद सुन लीजिए, फिर से बात करते हैं। मिस्टर सादिक संजरानी हैज रिसीव्ड 48 वोट्स। मिस्टर यूसुफ रजा जिलानी 42 वोट्स। The result of the election has been received. The detail of the votes which are total number of the vote casted 98, number of valid votes 98, number of rejected vote कोई नहीं. Senator Maulana Abdul Ghafoor Aidri received 44 votes. Senator Mirza Muhammad Afridi has received 54 votes. According to the results, Senator Mirza Muhammad Afridi has received more votes than the other candidate. Therefore, he is elected as the Deputy Chairman Senate in term of Sub-Rule 6 of the Rule 9, read with Rule 10 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार सादिक संजरानी साहब 48, उन्होंने वोट हासिल किए। यूसुफ रजा गिलानी जो कि अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार थे और उनके मुकाबले में उन्होंने 42 वोट हासिल किए। इस तरह से सादिक संजरानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट के तौर पर आज मुंतखब तीसरी मरतबा जो है वो मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा जो डिप्टी चेयरमैन है उसके लिए मिर्जा मोहम्मद आफरीदी साहब, ये भी हुकूमती उम्मीदवार थे और ये आज पाते रहे। अब सवाल जो सबसे बड़ा आज उठाया गया वो था 7 वोट्स का, जो कि आज मुस्तरद हुए हैं। और गुफ्तगू में मैं शामिल करूंगी शहजाद आपको। बात यह है कि एक बड़ा मरहला तो तय हो गया और ऐवान बाला का जो ये चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था वो हो गया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हमने देखा मुस्तरद शुदा वोटों के ऊपर जो शोर शराबा किया जा रहा है और अदालत में पीडीएम जो है इसको लेके जा रही है, ये अब अवाम के जो मसाइल हैं क्या उनके हल के लिए ऐवान बाला को जो काम करना है क्या उसकी तरफ भी आएगी? ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा, टकराव की सियासत रहेगी, या ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो काम करेंगे जो उनकी जिम्मेदारी है? आपने अभी एक जुमला बोला कि बड़ी सनसनी रही दिन भर, हाँ, और उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि अपोजिशन के मेंबरान की या वोटों की तादाद हुकूमत के और ट्रेजरी की तादाद से ज्यादा थी। लेकिन इससे पहले मैं बात मुकम्मल करूं, मोहसिन अजीज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो पहले उनसे मेरे ख्याल में बात करें। बिल्कुल, मोहसिन अजीज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन अजीज साहब, आपके वक्त के लिए बड़ी मुबारक हो। आज तो आपने मैदान मार लिया, सिर्फ चेयरमैन ही नहीं डिप्टी चेयरमैन भी आपके मुंतखब हो गए। हालांकि चेयरमैन के लिए तो फिर भी काफी उम्मीद थी, लेकिन डिप्टी चेयरमैन के लिए तो आपके अपने लोग भी इतने ज्यादा पुरुम्मीद नहीं थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो है इलेक्शन, हम तो जब से ये सेनेट का इलेक्शन आया उस वक्त से ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी सामने आ जाए। बहरहाल अब ये हुआ कि ये जो इलेक्शन हुए तो अभी साफ और शफाफ तरीके से कराए गए। अब जो रिजल्ट आए हैं, अब इसमें जो पहले जब चेयरमैन साहब का वोट था तो उसमें 48 वोट उनको बड़े क्लियर वोट मिले। एक वोट जो था, मैं उनका पोलिंग एजेंट भी था, तो एक वोट रिजेक्ट हुआ कि वो किसी साहब ने या किसी खातून ने, सेनेटर साहिबा ने वो वोट जो है वो दोनों साहिबान को दिया था, यानी संजानी साहब को भी और जो है यूसुफ रजा गिलानी को। और बाकी यूसुफ रजा गिलानी साहब को 45 वोट जो है वो क्लियर किए थे और 7 वोट ऐसे थे जो कि जानबूझकर उसको जो है ऐसी जगह पर लगाया गया था कि जिसको मैंने चैलेंज किया था और वो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने उसको जानबूझ के, ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि जानबूझ के लगाया गया था, ये आप कैसे कह सकते हैं कि जानबूझ के ही लगाया गया होगा? गलती भी तो हो सकती है ना? नहीं, क्योंकि ये देखिए, ये बड़ा जाहिर है, क्योंकि ये जो पार्टी है पीडीएम है, ये अपनी अंदरूनी अल्फशार और अंदरूनी इंतशार का
शिकार है। ये एक दूसरों के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं, एक दूसरों के खिलाफ बहुत बहुत बदजबानी करते रहे हैं। तो आज आके जब ये एक प्लेटफॉर्म पे हुए हैं तो उससे ये जाहिर होता है, क्योंकि ये बड़ी तफसील से हर एक उसको वोटर को समझा दिया गया है कि जो है जो आदमी है, जो कैंडिडेट है, उसके सामने उसका जो है तो स्टैंप लगाया जाएगा। और ये इसलिए मैं कहता हूँ कि जानबूझ के ये हुआ है क्योंकि वही जो रिपीटिशन है, वो जो अफरीदी साहब है, जब उसका जो सेकंड वोट आया है उसमें ये चीज नहीं लगाई गई और उसमें जो है क्लियर वोट उनको दिया गया। तो ये जो है, और इसमें कोई ऐसा शख्स नहीं उठा जिसने इसको चैलेंज किया हो कि ये जी मैंने वोट दिया है और ये वोट जो है मैंने इस गलतफहमी में दिया था। वो तो चूंकि वो पार्टी के जो लीडर साहबान है वही उठ के इसको चैलेंज करे थे, जिसका मैंने बताया भी कि जो क्लियर कट जो टेबल पे पड़ी हुई थी तो उसमें जो 6 स्टार थी उसमें ये लिखा गया था कि नाम के आगे जो है उसमें इसको स्टैंप लगाई थी। ठीक, सेनेटर साहब जो समझता हूँ कि ये जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक दानिशता एक हरकत थी जो इन्होंने की। अच्छा, जो गिलानी साहब के पोलिंग एजेंट थे फारूक एच नाइक, उन्होंने कहा कि जी खाने के अंदर, और ये उन्होंने उसको कंटेस्ट किया और कहा कि ये एक एनॉमली है या रूल्स इस पे साइलेंट है, आइन इस पर साइलेंट है, और फिर अब वजह से आगे इसको चैलेंज करने का भी इरादा रखते हैं। तो क्या ये आपके ख्याल में वजनी दलील है कि जिसकी बुनियाद पर ये केस कुछ आगे चल सकता है? देखिए, एक तो सेनेट के रूल जो है ये प्रोवाइड नहीं करते। वो ये कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो इन हाउस एक इलेक्शन है और इसको किसी फोरम पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल ये कानूनी आरा है, लेकिन जो सेनेट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स है उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि तो चैलेंज किसी ट्राइब्यूनल पे या कहीं नहीं किया जा सकेगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, मैं ये चाहूंगी कि थोड़ी सी अगर आप वजाहत कर दें बतौर सेनेटर के कि तरीकाकार है क्या, क्योंकि इस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये कहा जा रहा है कि बॉक्स के अंदर वो स्टैंप लगानी होती है, उसके सामने लगानी होती है, नाम के ऊपर लगानी होती है। तरीकाकार क्या, सेनेटर जो ऐवान बाला में पहुंचते हैं बड़ी मेच्योरिटी का उनसे तकाजा किया जाता है, 7 लोगों ने गलत लगाया, मोहर लगाई है। तो आप नहीं समझते कि तरीकाकार वाज़ेह होना चाहिए? कोई कंफ्यूजन थी इसमें? नहीं, कंफ्यूजन इसमें कोई नहीं थी। ये जो इलेक्शन शुरू होने से पहले भी ये बताया गया था, जो सामने स्क्रीन चल रही थी टीवी के ऊपर, उसमें भी ये बताया गया था कि नाम के सामने लगाया जाए। और ये कोई कंफ्यूजन, और जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी जो कि हर एक की टेबल के ऊपर मौजूद थी, उर्दू में अंग्रेजी में उसको लिख दिया गया था और उसमें जो है वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ था कि उसके सामने लगाया जाए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। मैं इसीलिए जो पहले अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये दानिशता तौर पे जानबूझ के ये लगाए गए, क्योंकि वहाँ किसी प्रेशर के तहत उनसे शायद जो भी कमिटमेंट दी गई होगी और वो एक जो अपना जमीर का वोट उसको नहीं देना चाह रहे हैं, वो जो है उन्होंने ये किया। और उसके बाद जो सेकंड जब इलेक्शन हुआ अफरीदी का, तो वो लोग खुल के सामने आ गए जो कि नहीं चाहते थे कि पीडीएम के साथ हम रहे। ठीक, तो लेकिन अब अपोजिशन इसको आगे डेफिनेटली लेके चलेगी, लेकिन उनका आर्गुमेंट क्या होगा? मैं ये समझना चाह रहा हूं जो मर्शल ने भी क्वेश्चन किया कि एक तो तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह था, आपने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि जी जानबूझकर लगाई। अब अगर इन्होंने जानबूझकर लगाई है और आप ये आर्गुमेंट लेके जाते हैं कि जी गलती से लग गई और गलती से वो जो है वोट मुस्तरद हो गया, तो फिर तो आर्गुमेंट ही खत्म हो जाता है कि जब आपने जानबूझकर वोट मुस्तरद किया, तो आपके ख्याल में ऐसे सेनेटर्स जो जानबूझकर अपना वोट जाया करते हैं कि क्या ये इखलाकी तौर पर या कानूनी या आईनी तौर पर जवाज बनता है? देखिए, एक होता है जिस तरह से उन्होंने एब्सटेन किया था। अब देखिए हो रही थी और हम जो है खरीदो फरोख्त करेंगे, हमने ना इस तरह की कोई हरकत की। कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हमें जो वोट मिले इस्लाह को, वो हमारे वोट के साथ वोट कर सकता हूँ कि हमारा शायद कम ही पड़ा हमें, क्योंकि हमारी जो आदाद और शुमार है
بہت شکریہ محسن عزیز صاحب، آپ کی تھوڑا سا آڈیو میں کچھ ایشو آ رہا ہے، اور آپ نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ یہ جان بوجھ کے ہوا شہزاد، تو یہ بڑی بات ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری لوگوں کی طرف سے میرے خیال میں محسن صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ پی ایم ایل این کے اوپر الزام لگا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی انتقام لیا ہے، وہ تو کوئی اتنا بڑا تھوڑے سی تعداد ہے، وہ تو صاف پتہ چل جائے گا، اور شاید ان کو معلوم بھی ہو، لیکن کوشچن اس کہ بالکل ٹھیک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب غفور حیدری اور مرزا صاحب کا جو الیکشن تھا اس پہ تو کوئی ووٹ مسترد نہیں ہوا، اس پہ سارے کے سارے ووٹ پڑے، اور جیسے وہ خود بتا رہے ہیں کہ کھل کے سامنے آ گئے۔ میرے ذہن میں بات یہ ہے کہ جب اپوزیشن کے رہنما باہر جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹیسٹ کریں گے، چیلنج کریں گے جی کہ ووٹ مسترد ہو گئے اور خانے کے اندر تھا، خانے کے باہر تھا، یہ ریلیونٹ ہے، ہماری عددی اکثریت ہے، بٹ دا پوائنٹ از کہ جب آپ کے وہی لوگ آفریدی صاحب کو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بنا رہے ہیں اور کوئی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہو رہا، تو آپ کو اپنی صفوں میں تلاش کرنے چاہیے وہ لوگ کہ جن لوگوں نے ووٹ جان بوجھ کر مسترد کیا اور اس کے بعد ڈیپٹی چیئرمین کا بھی ووٹ ان کو دیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہو سکتا ہے یہ انسٹرکشنز دی گئی ہوں پی ایم ایل این کے لوگوں کو، کیونکہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہے ان کے سینیٹر بننے پہ پی ایم ایل این کو زیادہ خوش نہیں تھی، کیونکہ ان کا جو نیریٹو ہے جو احتجاج کا، ٹکراؤ کی سیاست کا، ابھی تو لانگ مارچ کی بھی باتیں ہی ہیں پچھلے کئی ماہ سے ہم سن رہے ہیں، اور اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذرا اس طرح سے ان کے ساتھ شامل نہیں ہے، مخالف ہی ہے، خاص طور پہ یہ ٹکراؤ کی سیاست میں، تو اس کے اوپر شاید کچھ تھوڑا سا غصہ تھا جو نکالا گیا اس طریقے سے۔ غصے کے علاوہ پی ایم ایل این کا ایک بیانیہ جو شروع سے چل رہا ہے، جو جی ٹی روڈ کے سفر کا آغاز آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا اور انہوں نے کہا کہ میں جی ٹی روڈ کے راستے جاؤں گا، تو وہ مجھے کیوں نکالا، تو ایک ٹکراؤ کی سیاست تھی۔ اب پیپلز پارٹی گزشتہ کچھ دنوں سے یا کچھ عرصے سے ایک مفاہمت کی سیاست کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، گیلانی صاحب کا جیتنا، اور آپ کو یاد ہوگا سندھ کی حکومت کیسے جانے دیں گے وہ، سندھ میں ظاہر اسٹیک ہولڈر، اس کے ساتھ ساتھ گیلانی صاحب اور بلاول صاحب بار بار ایک بیان دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، آپ نے یقیناً پڑھے ہوں گے، سنا ہوگا، ٹویٹ بھی طلال چودھری صاحب نے کیا رزلٹ کے بعد تو بڑا کھل کے سامنے۔ ایگزیکٹلی، تو کوشچن اس کہ جب ان کو یہ شاید محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا اس کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہے، لیکن ہماری دال روٹی تو چلے گی جب ٹکراؤ ہوگا، کہ جب ہم احتجاج کریں گے، باہر جائیں گے، عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو مزید دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے۔ اگر پیپلز پارٹی کا چیئرمین آ کے بیٹھ گیا سینٹ میں تو پھر ہمارا ساتھ کون دے گا؟ وہ نون لیگ چاہتی ہے کہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ سے پہلے انتخابات سے پہلے بھی دیکھا ایک آرگومنٹ آیا کہ ہم سینٹ کے انتخابات نہیں ہونے دیں گے، اور بائیک آؤٹ کو آپشن کو بار بار پریس کیا، لیکن زرداری صاحب نے ان کو کنونس کیا کہ آپ نہ صرف الیکشن میں جائیں، سینٹ کا الیکشن کریں، اس کے بعد کل آئے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگین کوشچن اس کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کر رہے تھے بار بار کہ شفافیت، اب اگر گیلانی صاحب بھی اس طریقے سے نہ جیت پاتے کہ اگر وہ اوپن بیلٹ ہوتا، شفافیت ہوتی، اور شاید آج اپوزیشن کو بھی منہ چھپانے کی کوئی گنجائش مل جاتی اگر اوپن بیلٹ ہوتا، تو یہ ضمیر کی آواز پہ ووٹ دینا، یہ صرف اور صرف کیا دیوار کے پیچھے ہی آپ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو ضمیر کی آواز پر ووٹ دینے کا اتنا شوق ہے تو اوپن بیلٹ میں آئیں، اپنے آپ کو ڈی سیٹ کرائیں، دوبارہ الیکشن لڑیں۔ میرے خیال میں اگر آج وہ جو کیمرے ہٹائے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والوں نے اگر نہ کرتے تو شاید فائدہ ہی ہو جاتا ان کو، لیکن اس کے اوپر بھی بات یہی ہوئی کہ کیمرے لگائے کس نے، اور بار بار جیسے وزیر اطلاعات کی بھی آپ نے اور فیصل جاوید صاحب کا بیان سنا کہ کیسے انہوں نے یہ خود ہی کیمرے لگائے۔ بہرحال اس پہ تو ایک کمیٹی بن گئی ہے، وہ تحقیقات ہوں گی اور دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈے اگر دیکھا جائے تو، اور یہ آنکھیں کھولنے کے لیے میرے خیال میں کافی ہے، اور کچھ ہو یا نہ ہو، یہ سینٹ الیکشن سے لے کر ابھی چیئرمین سینٹ کے الیکشن تک ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا جو نیریٹو تھا شفافیت والا اور اوپن بیلٹ جو ہے، میرے خیال میں وہ اب آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی آئے گی اس طرف کوئی سبق سیکھے گی؟ دیکھیں اگلے اس کے میرے خیال میں ہم بات کرتے ہیں، بریک مجھے لینا ہے، ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دی ہے اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں، یہ ٹورزم ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا، اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا۔
वेलकम बैक। नाज़रीन, आज जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं उसके बाद बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। वोट डालने का जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर एतराज़ात पीडीएम की तरफ से किए जा रहे थे। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उन्होंने कहा कि आप ट्राइब्यूनल में चले जाएं अगर आपको इसके ऊपर एतराज है। लेकिन अब इसके ऊपर भी सवाल है, कानूनी तौर पर इसको ये डिबेटेबल है और इसके ऊपर जो हुकूमती वज़रा हैं और हुकूमती जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आइन का जो आर्टिकल 69 है वो इस पर यह कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उसको कहीं और चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना अदालत में और ना ही ट्राइब्यूनल में। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी भी वजाहत जो है वो आज ले सकें। इस वक्त हमारे साथ सेनेटर बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो आज की फतह की। और दूसरा ये जो सवाल मैं भी उठा रही थी कि जो आज हुआ है और जो वोट मुस्तरद हुए इसको पीडीएम अब अदालत में चैलेंज करने जा रही है। तो आप जाहिर है माहिर कानून हैं, मैं चाहूंगी कि जरा वजाहत कर दीजिए। इनका जो आर्टिकल 69 का हवाला दिया जा रहा है कि उसके मुताबिक जो भी प्रोसीडिंग्स है पार्लियामेंट की वो चैलेंज नहीं की जा सकती, तो फिर कैसे पीडीएम अदालत पे जारी है? देखें जी, अदालतों के दरवाजे तो खुले होते हैं हर एक के लिए और अदालत ही फैसला करेगी कि वो उस पे ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करेगी या नहीं करेगी। मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता, वो तो अदालत का फैसला होगा। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आज थे मुजफ्फर हुसैन शाह साहब का ही कहना था कि अदालतों के दरवाजे खुले हैं, अगर उनको किसी को उस पर शिकायत है। ये जिस तरह से, और ये देखें मकाफात नेशनल असेंबली में 7 वोट रिजेक्ट हुए और इसकी वजह से गिलानी साहब जो है वो नाम नेहाद बन गए सेनेटर, और फिर तो उसी पासा पलटा और 7 वोट जो है वो रिजेक्ट हुए और वो नहीं हो सके चेयरमैन सेनेट। और ये तो बड़ा अलमिया होना था अगर वैसे भी वो इलेक्ट हो जाते। उनका आपको हिस्ट्री और सारा कुछ तो पता ही है किस तरह से उन्होंने इस पे वली साहब $65 बिलियन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो नाफरमानी की पाकिस्तान की अदालत उस्मा की, और उसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, तोशाखाना है, नेकलेस केस है और ये वो। मैं तो आज सुबह जब भी वलीद साहब बड़ी दलील है कि किस तरह हम कहाँ तक गिर चुके हैं कि एक ये सब इन सारे जो अफाल थे उनमें मुलव्वस होने वाला शख्स जो वो इतने बड़े ऐवान के लिए चेयरमैन का जो है बन गया है उम्मीदवार, यही बहुत बड़ा हाल है। और इससे बहुत बड़ा चाप छपा है और इससे बड़ा चाप छपा ये हो कि जब वो इलेक्ट हो जाए। ठीक, बड़ा अल्लाह का शुक्र है किया अल्लाह ताला ने। लेकिन ये एक सवाल ये है कि अपोजिशन का आर्गुमेंट तो मेरे ख्याल में वहीं खत्म हो जाता है कि 8 वोट अगर मुस्तरद हुए और वो कह रहे हैं कि ये गलती से हुए और ये नहीं होने चाहिए थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने सही फैसला नहीं दिया, लेकिन वही 8 वोट जो है वो आपके डेप्यूटी चेयरमैन के कैंडिडेट को पड़े, तो ये तो फिर वहीं पे इनका आर्गुमेंट क्या होता है कि गलती की या जानबूझकर वो चाहते थे कि गिलानी साहब जिस तरह आप उनका जिक्र कर रहे हैं कि वो ना चेयरमैन सेनेट बन सकें। जी बिल्कुल दुरुस्त है जी। ये मैं समझता हूँ कि डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन जो बड़ा वाज़े तौर पे आया था वो यही शो करता है ना कि इसमें कोई वो जो है दोनों तरफ चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट दोनों जो इंतखाबात थे आज जो सेनेट में मौजूद था उसमें यही कुछ आवाज का हाँ मेरे ख्याल में कुछ ऑडियो का इशू है। जी वलीद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, हम कोशिश करेंगे। इंटेंशन ऑफ द वोट जी वलीद साहब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आपकी ऑडियो में कुछ इशू है? हेलो जी, मुझे क्लियर आ रही है। जी 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 बोलिए जी, जाइए। मैं तो अर्ज कर चुका हूँ कि सेनेट के अंदर जो आज वोट पड़ा, जिस तरह से भी जो भी उसकी जिस तरीके से उसका इजहार हुआ चेयरमैन के इलेक्शन में या डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में, उससे यही वाज़ेह होता है कि नियत वोटर्स की यही थी कि दोनों उम्मीदवार जो पीडीएम के हैं वो कामयाब ना। ठीक, अब देखिए वलीद साहब जो हम डिस्कस कर रहे थे मैं और मशल, और वो ये था कि चलें सेनेट का इलेक्शन हो गया, सवालात उठ गए, गिलानी साहब के ऊपर भी जो है वो एक पिटीशन है कि पता चलेगा चार्ज कि किस तरीके से वो बने हैं,
رہتے ہیں نہیں رہتے، اٹس اندر ڈیبیٹ. اب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اب آگے آپ نے عام انتخابات میں جانا ہے، اگرچہ 2-2.5 سال بعد جانا ہے، لیکن اس کے لیے تو تیاری ہونے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے تحت اگلا عام انتخابات لڑنا مناسب ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے؟ اور سوالیہ نشان تو اس سے بھی شاید زیادہ اٹھیں جو پہلے اٹھتے آئے ہیں. نہیں، عام انتخابات کا ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو رہا ہے ابھی پچھلے چند مہینوں میں واضح طور پر، لیکن وہ انتخابات واسطہ ہوتے ہیں. جتنا چھوٹا الیکٹرل کالج ہوتا ہے، الیکٹرل کالج سے مطلب کہ جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں جی سینٹ کے الیکشن کے لیے، خاص طور پہ صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں، وہ چھوٹا الیکٹرل کالج ہوتا ہے. عام انتخاب میں تو کروڑوں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، وہ اور چیز. لیکن جو چھوٹا الیکٹرل کالج ہے، صوبائی اسمبلی، اور آپ شروع کر لیں بلوچستان سے جو 65 جس پہ نمبر ہیں، پھر خیبر میں، تو جتنا چھوٹا الیکٹرل کالج ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس میں بدعنوانی کی، کرپٹ پریکٹسز کی، خرید و فروخت کی، ہارس ٹریڈنگ کی، وہ ساری جو کاروائی ہوتی ہے وہ وہاں چھوٹا الیکٹرل کالج. اور اس کے لیے ہم نے اپنی نیکی کوشش کہ، اور جس طرح پی ٹی ایم کی جو 2 سب سے بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے 2006 میں اس بات کا جو تھا تحریری طور پہ جو ہے معاہدہ کیا تھا، طے کیا تھا کہ یہ ان الیکشن. صحیح، بہت شکریہ ولید اقبال صاحب. چلیے، بہت شکریہ. اچھا، بات یہ ہے شہزاد کہ جیسے کہ ولید صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے اور بڑا واضح طور پہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ یہ غلطی سے نہیں ہوئی ہے کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. تو اگر ایسا ہے تو ہم جو بات کرتے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے جو اختلافات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یہ مزید کھل کے سامنے آئیں گے؟ جی آنے بھی چاہیے، کیونکہ حکومت کے خلاف وہ برسر پیکار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف شاید زیادہ اس میں شدت آئے. دیکھیں اس سے پہلے آپ کو میں تھوڑا سا پہلے لے کے جاتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جب ایک سٹیج آئی کہ 4-5-6 مہینے تک خاموش رہیں، بالکل میاں صاحب باہر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد سارا سلسلہ شروع ہوا جب نیب لاہور نے ان کو طلب کیا اور ایک ہنگامہ وہاں پہ تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پیپلز پارٹی نے خاموش رہ کے سندھ حکومت کو اپنے بچانے کی کوشش کی. یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کے اوپر جو کیسز بنے ہیں اس میں اگر معاف نہیں ہوتے تو مثلا ریلیکسیشن مل جائے کہ اگلے الیکشن تک جانے کے ہم قابل ہو جائیں. اس طریقے سے وہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد جب بھی سارا سلسلہ چلا تو پی ایم ایل این کی پھر وہ یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے آپ دیوار سے حکومت کو لگائیں، آپ ایک تشدد کی سیاست کو فروغ دیں، جو کہ وہ ممکن نہیں ہو سکا پیپلز پارٹی کے اپنے بیانیے کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ سوال کریں تو جواب کیا آتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے دور میں نون لیگ کے بارے میں کیا کہا جاتا رہا، یا نون لیگ کے دور میں شہباز شریف صاحب کیا باتیں کرتے رہے پیپلز پارٹی کے بارے میں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آج بہت پازیٹیو جو باتیں ہوئیں، حکومتی وزراء ہوں یا وزیر اعظم ہوں، انہوں نے کہا جی کہ ہم جیت گئے. تھوڑا سا اگر ہم پہلے جائیں، ان تمام اختلافات کے باوجود ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی تھا جو سائن ہوا تھا، جس میں بڑے دعوے کیے گئے تھے اور اوپن بیلٹنگ کی دونوں بڑی جماعتوں نے. اچھا، یہ تو صرف ایک شک ہے نا، اس میں احتساب کے نظام کو بہتر بنانے کی بھی بات تھی جس پہ کوئی کام نہیں ہوا. چارٹر آف ڈیموکریسی جہاں پہ سائن ہوا میرے خیال میں وہیں کا وہیں وہ وہاں پہ رہ گیا. اور دوسری بات جو کرتے ہیں کہ یہ بھی بات کی گئی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا اور یہ کہا کہ ہم کبھی بھی کسی بھی ڈکٹیٹر سے ہاتھ نہیں ملائیں گے تاکہ جمہوریت کو چلتے رہیں. اس کے فوراً بعد آپ نے جنرل مشرف سے نیگوسیشن کی اور این آر او سائن کروایا. تو پیپلز پارٹی فوراً چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے بعد این آر او لینے چلی گئی. تو ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ نہیں جاتے. لیکن پوائنٹ اس کہ آج جو اچھی بات ہوئی کہ باوجود اس کے کہ حکومت کے دونوں کینڈیڈیٹ جیت گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ آپ آ کے بیٹھ کے الیکٹورل ریفارمز کر لیں. وٹ از ڈن از ڈن. لیکن الیکٹورل ریفارم ضروری ہیں، نہ صرف یہ چھوٹے الیکٹورل کالج کے لیے بلکہ جو اتنے بڑے لیول پہ آپ جو الیکشن کروائیں گے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور جب الیکشن کی اوتھینٹسٹی پہ کوشچن ہوگا تو پھر وہی سارا آپ چاہتے ہیں کہ 5 سال آپ اسی پریشر میں گزار دیں، اپوزیشن بھی شور کرتی رہے، حکومت کو بھی کام کرنے کا موقع نہ ملے. جسٹ امیجن کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یہ چیلنجز نہ ہوتے جو اپوزیشن الزامات لگا رہی ہے، تو کھل کے فوکس کر کے کم از کم یہ کہ کام کر سکتے تھے اسی عوام کے لیے جس کی طرف آپ نے شروع میں اشارہ کیا. آج آپ جانتے ہیں کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 700 پوائنٹس
کی بہتری جو ہے پچھلے مسلسل کتنے دنوں سے گر رہی تھی اور اس وقت اسٹیبلٹی اور جو استحکام ہے ملک کے اندر، میرے خیال میں کوئی بھی محب وطن جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ یہ نہیں چاہے گی کہ ڈیسٹیبلائز ہو ملک، اور میرے خیال میں اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ٹکراؤ کی سیاست کو چھوڑ کے آگے بڑھا جائے. تو یہ اتنا بڑا مرحلہ جو طے ہوا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سبق جو ہے وہ پی ڈی ایم نے سیکھا ہوگا، یا اس طرف آئیں گے، یا اسی طرح سے سب کچھ جاری رہے گا؟ دیکھیں وہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ الیکشن کے فوراً بعد جو پریس کانفرنس ہوئی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کہ ان کا ارادہ کیا ہے، وہ اس کو چیلنج کریں گے. ولید اقبال صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ عدالت کے اوپر ہے کہ وہ سمجھے اور عدالت یہ فیصلہ دے گی کہ کیا یہ اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے یا نہیں آتا. اس کے بعد اگر کیس چلتا ہے another debate، اگر نہیں چلے گا تو obviously اپوزیشن اسی طریقے سے اپنا ایک جو احتجاج کا سلسلہ بڑھا. میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آپشن جو ہے وہ بھی ہے پی ڈی ایم کے پاس، لیکن پی ڈی ایم اس پہ بات ہی نہیں کر رہی ہے، اس طرف آ ہی نہیں رہی ہے. اگر یہ ووٹ غلطی سے مسترد ہوئے ہیں، یعنی یہ غلطی تھی ووٹرز کی، تو بڑا آسان تھا اس غلطی کو درست کرنا. آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آپشن پہ چلے جائیں اور آپ فوری طور پہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا سب کچھ اگر حالت. میرے خیال میں لیکن وہ یہ نہیں کر رہے ہیں، تو دال میں کچھ کالا ہے وہ یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس، آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آپشن پہ چلے جاتے اگر ڈیپٹی چیئرمین سینیٹ جو بن گئے ہیں مرزا آفریدی صاحب، وہ 54 ووٹ نہ لیتے، انہوں نے 54 ووٹ لیے، کوئی ووٹ مسترد نہیں ہوا، تو کسی فرشتے نے آ کے تو ووٹ نہیں ڈال دیا نا. وہ پاکستان مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی یا جو بھی اپوزیشن بینچز پہ بیٹھا تھا اسی نے ووٹ ڈالا ہوگا. تو وہ لوگ جب ووٹ ڈال رہے ہیں، اور دلچسپ بات وہی ہے کہ ڈیفیکشن کلاز لاگو نہیں ہوتی اس پہ اگر آپ پارٹی لائن کے خلاف بھی ووٹ ڈالتے ہیں، تو بات وہی وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیسے لے کے آئیں گے جب آپ کو امید ہی نہیں ہے کہ آپ کے ممبران آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک پولیٹک جسٹس ہے. اگر شعوری طور پہ ہوا ہے تو پھر تو آپ بالکل بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جا ہی نہیں سکتے نا. آپ عدالت میں ٹرائیبیونل میں جائیں گے، وہ سال لگے 2 سال لگے، معاملہ لٹکتا رہے گا، تو وہ تو آپ کے حق میں. اور میرے خیال میں پولیٹک جسٹس ہے یہ. گیلانی صاحب جس طریقے سے منتخب ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ اپوزیشن اقلیت میں ہے قومی اسمبلی میں، لیکن پھر بھی گیلانی صاحب منتخب ہو گئے، حفیظ شیخ صاحب ہار گئے. تو آج وہی آرگومنٹ لے کے آپ کس طریقے سے لوگوں کو باور کرا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ووٹ اتنے نہیں تھے یا آپ کے ووٹ زیادہ تھے تو جو کام گیلانی صاحب نے کیا وہی کام آپ کے ساتھ ہو گیا. اگرچہ اس میں حکومت نے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے کسی قسم کی، اور ایک بات میں ضرور یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ اپوزیشن نے جس طریقے سے بھی کنونس کیا ایم این ایس کو، چاہے وہ پیسے دے کے ویڈیوز آ گئیں اس میں یا ان کو کسی ٹکٹ کا وعدہ کر کے، جیسے بھی کیا انہوں نے کر لیا، انہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ کر دیا. اب بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی تو ایک سیاسی جماعت ہے، ایک سیاسی جماعت ہے. وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے طور پہ بھی ممبران سے بات کر سکتی ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا بار بار لے آنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نہیں. جو ویڈیو کی آپ نے بات کی نا، اس پہ ہم آئیں گے ذرا دوبارہ. اس وقت ہمیں سینیٹر بیرسٹر محمد علی صاحب صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ محمد علی صاحب صاحب آپ کے وقت کے لیے. صاحب صاحب، ایک تو یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم نے اب فیصلہ کیا عدالت جانے کا، جو مسترد شدہ ووٹس ہیں، میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے کہ یہ کیا عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کے حوالے سے جو آئین کا آرٹیکل 69 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. جی دیکھیں، جہاں تک آج کے ووٹ پر اپوزیشن کا یہ موقف کہ یہ غلط بول ہوئے ہیں جی، اور جو بات وہ کر رہے ہیں کہ ان کو کاؤنٹ ہونا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی طور پر بالکل درست بات نہیں ہے، کیونکہ الیکشن سب کے سامنے ہوئے، سب کے سامنے ووٹ گنے گئے اور پولنگ ایجنٹس کے سامنے بھی جو ریجیکٹڈ ووٹ تھے 7 وہ بھی سامنے لائے گئے. جہاں تک رولز کا تعلق ہے اس کے تحت ووٹ کے لیے امیدوار کے نام پر نہیں بلکہ اس کے سامنے جو سپیس دی گئی ہے ووٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ کافی جگہ جو ہے خالی رکھی گئی ہے، تو ادھر پہ ووٹ ڈالنا چاہیے تھا اور اسٹیمپ لگانی چاہیے تھی. اور پریزائڈنگ آفیسر نے اپنی بریفنگ میں بھی، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ووٹ کے سامنے امیدوار کے سامنے آپ نے ووٹ لگانا ہے اور اسٹیمپ لگانا ہے، نام کے اوپر آپ نے نہیں لگانا. اب اگر کسی کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا یا اس نے بطور احتجاج اپنا ووٹ جو ہے وہ اس طریقے سے پول کیا ہے کہ وہ اپنے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہ رہا تھا، تو میرے خیال میں دونوں صورتوں میں وہ ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹڈ ووٹ ہے. واضح کر دیجیے نا کہ کون احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہا تھا، کس کے خلاف کرانا چاہ رہا تھا. دیکھیں، بعض اوقات ممبران اپنے پارٹی کے امیدوار کو پسند نہیں کرتے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا امیدوار جو ہے وہ اس قابل ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو الیکٹ کیا جائے، لیکن پارٹی پریشر کی وجہ سے اس کا برملا اظہار نہیں کر سکتے. اور کئی موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ
कैंडिडेट को जो वोट दिया जाता है उसको इस अंदाज में दिया जाता है कि वो वोट के तौर पे काउंट ना हो सके। ये भी एक तरीका कार रहा है। मैं सेनेट के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, जनरल इलेक्शन में भी ऐसा होता है। बल्कि इंडिया में तो एक कॉलम होता है जिसमें नन ऑफ दी अबव का एक वो होता है कि ये भी आप कर सकती हैं कि आप किसी को भी ना दें। बहरहाल, हैविंग सेड ऑल दिस, मेरी अपनी राय यह है कि ये अपोजिशन का बिल्कुल गैर जरूरी मौक़िफ़ है कि वो अब इस 7 वोटों पर सियासत करने लग गए हैं। और जहां तक अदालत में जाने का या किसी और फोरम पे जाने की बात है, तो वो तो आइन के तहत सरासर उस पर गुंजाइश ही नहीं बनती, क्योंकि ये इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के जुमरे में आते हैं और इनकी तमाम रेगुलेशन जो है वो सेनेट ही के रूल्स के तहत होती है। तो इसलिए चेयरमैन या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो रूलिंग है वो फाइनल वर्ड है, और मैं नहीं समझता कि अदालत को इस मामले में दखल अंदाजी का इख्तियार आइन देता है। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपकी इजाजत से मशहूर बैरिस्टर साहब, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने कोशिश तो की, वो मुस्लिम लीग काफ से मिले, उनसे कहा कि हमें वोट दें, एमक्यूएम से उनकी मुलाकातें रहीं और यकीनन उन्होंने कोई ना कोई कोशिश की होगी कि किसी तरीके से हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको तोड़ने की कोशिश करें और गिलानी साहब के हक में वोट डलवाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुकूमत या इत्तेहादी भी अपोजिशन मेंबरान से राब्ते में था? आप कॉलीग्स हैं, यकीनन आप, मैं कोई गलत बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये कन्विंसिंग करते होंगे कि संजरानी साहब अच्छे आदमी हैं या आप उनको वोट दें, तो इस किस्म की काउंसलिंग तो हो रही होगी। आपकी भी यकीनन कई अपने अपोजिशन कॉलीग से बात हुई होगी इस सिलसिले में। देखिए, क्यों नहीं होती, ये तो जमहूरियत का एक तरीक़ाकार है कि जब आप पोलिंग में जाते हैं तो आप अपने मुखालफिन से भी वोट मांगते हैं। क्या गिलानी साहब ने इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब से वोट के लिए दरख्वास्त नहीं की थी? क्या उनसे नहीं कहा था कि मुझे वोट दीजिए, और एक बाकायदा तहरीरी खत के जरिए ये रिक्वेस्ट भेजी गई थी? तो ये तो होता है, आप तमाम वोटरों से वोट मांगते हैं, चाहे वो आपकी पार्टी के हों या आपके मुखालिफ हों। तो उस हद तक तो सब कुछ हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये तो पीडीएम की अपनी जो पार्टियां हैं उनका अदम वो है एतमाद है अपने उम्मीदवार पर कि उसके वोट जो है उस तरीके से पोल किए गए कि जो मतलब इजहार था कि हम आपको पसंद नहीं करते बतौर चेयरमैन सेनेट। तो मैं तो समझता हूँ कि ये उन अरकान ने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया है और अदम एतमाद का इजहार करते हुए वोट जाया किया। अच्छा बैरिस्टर साहब, इससे पहले सेनेट के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, 16 वोट्स जो हैं वो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट दूसरी तरफ चले गए। फिर अब ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आप ये कह रहे हैं कि ये हर एक की अपनी मर्जी है, वो अपने ही हो सकता है पार्टी उम्मीदवार को ना पसंद करता हो या वोट ना देना चाहता हो। लेकिन जो बात बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करते रहे हैं, सीक्रेट बैलेटिंग को खत्म करके ओपन बैलेटिंग की, चले वो नहीं हुई, लेकिन जो आइडेंटिफाइबल वोट है उसकी जो बात हो रही है, ये ऑप्शन है, आप समझते हैं कि कभी ये पता भी चलेगा कि वो कौन लोग थे, ये सामने भी आएगा, और इसके ऊपर क्या आप ज्यादा तेजी से काम नहीं होना चाहिए? देखें, बुनियादी नुक्ता एक जो मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो इससे पहले अदम एतमाद की तहरीक थी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, जो अपोजिशन हार गई थी, उस तहरीक को आप इलेक्शन चूंकि नहीं कह सकते कानूनी तौर पे, वो एक प्रोसीडिंग थी, इन हाउस प्रोसीडिंग थी, तो इसलिए उसमें तो खैर उस पर बहस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जहां तक ताल्लुक इसका है, आज जो इलेक्शन हुआ वो बाकायदा एक इंतखाब है, एक इलेक्शन था। मैं ये समझता हूँ कि यही वजूहात थी कि जिनकी बिना पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने रेफरेंस भेजा था हुकूमत की तरफ से, जी सदाफी रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये आर्गूमेंट हुआ तो पीडीएम की तमाम जमातों ने मुश्तरका तौर पर अपने ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के से इनहिराफ करते हुए, उन दावों से इनहिराफ करते हुए सीक्रेट बैलेट की हिमायत की। हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उन्होंने कहा था कि हम सीक्रेट बैलेट को खत्म करेंगे। उसके बाद जब ये आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ कि सीक्रेट बैलेट के जरिए जो धांधली की जाती है या अगर कोई मेंबर अपना वोट बेचता है तो उसको ट्रेस करना मुश्किल होता है, तो इन्होंने उसको कवर करने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई अपनी तमाम जो पार्टी पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट जाते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मौके इख्तियार किया। वहां पर हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब ने ये मौके दोहराया था बार बार अदालत के सामने कि हम वोट की सीक्रेसी को नहीं मुतासिर करना चाहते, वोट बेशक आप सीक्रेटली दें, लेकिन अगर कहीं पर एतराज हो कि आपने अपना वोट गलत डाला है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला है, तो पार्टी के लीडर को, पार्लिमानी लीडर को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन से या
آپ سے کہہ سکے, جو بھی متعلقہ پریزائڈنگ آفیسر سے کہہ سکے کہ مجھے یہ ووٹ دکھایا جائے, لیکن وہ انہوں نے مخالفت کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود ٹرانسپیرنسی سے اور شفافیت سے خوف کھاتے ہیں. لیکن آج سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا, ان کی اپنی ہی حرکتوں کا اور میرے خیال میں وہ کا نتیجہ ہے. لیکن آج اب اپنی الفاظ کو چبا کر اور اس کو جو ہے اب ایک اور تعویذ گھڑ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور غلط ہوا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. اور مشل ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ اور آپ کو مبارک بھی ہو سینیٹر بننے پر. ابھی بیرسٹر صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی سر, یہ کوشچن ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم سے بھی رابطہ کیا اور کہا کہ گیلانی صاحب کو ووٹ ڈالے جائیں, اور یقیناً بات چیت ہوئی ہوگی. تو پی ایم ایل کیو نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا, آپ لوگوں نے بھی کیا. تو کیا آرگومنٹ تھا, کیا پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی تھی, کیا دینا بدلے میں, یعنی کہ کس طریقے سے وہ چاہتے تھے گیلانی صاحب بنے تو یہ جمہوریت کے لیے, ایوان کے لیے یا سیاسی جماعتوں کے لیے بہتر ہوگا؟ ٹھیک ہے, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم سندھ حکومت میں ہمارے ساتھ شراکت داری نہ ہے. ہم نے بہت احترام کے ساتھ ان سے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو شاید ہم گیلانی صاحب کو ووٹ نہ دے پائے کیونکہ ہم حکومتی اتحاد میں ہیں. دوسری بات یہ کہ سندھ حکومت میں ہمیں شراکت کی اتنی خواہش نہیں ہے. ہاں, شہری سندھ میں اختیارات اور وسائل وہاں کے عوام کے ساتھ شراکت داری ہو, اس کی ہماری خواہش ضرور ہے. اس کے حوالے سے بات اگر کرنی ہے, سنجیدہ بات کرنی ہے, تو وہ چیئرمین سینٹ کا مرحلہ گزر گیا. اس کے بعد بھی بیٹھ کر ہم شہری سینٹ اور دیہی سینٹ کی فلسفے کو بانٹنے کے لیے وہاں کی اہم جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. تو یہ ہماری گفتگو ہوئی. پیپلز پارٹی کے دوستوں کی بس خواہش یہی تھی کہ نہیں, ابھی ووٹ بھی دیا جائے تو وہ ہم نہایت احترام کے ساتھ اس پر. اچھا, تو یہ تو سر کافی بڑی آفر تھی یا نہیں کہ سندھ حکومت میں شراکت داری پر وہ تیار ہو گئے؟ اگر آپ اس کو بدقسمتی کے ساتھ, مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ہم شریک رہے ہیں ماضی میں, تو پیپلز پارٹی کیونکہ بڑی پارٹنر رہی اس پوزیشن میں, تو وہ گیونگ اینڈ کے اوپر تھے, وہ دینے والی پوزیشن میں تھے. بہت سارے وعدے وفا نہیں ہوئے, بلکہ ہوتے ہوئے کاموں میں بھی رکھنا ڈالا گیا. ہمارا کہنا صرف اور صرف یہ ہے کہ سندھ کی کم از کم 40%, جبکہ اگر ضرورت مندم شماری ہو جائے تو 50% شاید آبادی شہری سندھ میں رہتی ہے. وہاں کے وسائل میں اور اختیارات میں ان کی کوئی بھی نمائندگی نہیں ہے. یہ کوئی بھی حکومت ایسا کرنا برداشت ہی نہیں کر سکتی. نہ ان کو سرکاری نوکریاں دی جا رہی ہیں, نہ وسائل میں کوئی تقسیم کیے جا رہے ہیں, جبکہ کراچی شہر سے ہی صرف 300 ارب روپے سال کا سندھ حکومت کماتی ہے, اور وہاں 32 ارب روپے بھی نہیں بچتے ہیں, اور اس کا 10% بھی نہیں لگتا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں, کانکریٹ ہو, سنجیدگی ہو, قانون سازی ہو, جہاں پر رول تبدیل کرتے ہیں وہ سب کچھ ہوگا, تو یقیناً ہمارے بھی جو شہری سندھ کے زخم ہیں وہ کچھ مندمل ہو پائے گے. تو ابھی تک تو چیزیں کسی زبانی تھی. میری خواہش ضرور ہے شہری سندھ کا باقی ہونے کے ناطے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بیٹھے شہری سندھ کے ساتھ, اور بیٹھ کر وہاں یہ سارے کے سارے جو کام ہونے چاہیے جو ابھی تک نہیں ہوئے 12-13 برسوں کی مستقل حکومت میں, ان کرنے کے لیے وہ کوئی پیش رفت کریں, کوئی قدم بڑھائیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ اصولی موقف ہے کہ ان کا ساتھ اس وجہ سے نہیں دیا جا سکتا تھا. اچھا فیصل صاحب, آج کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ذرا آپ اپنی اگر رائے کا اظہار کر دیں. آج ہوا کیا, یہ ووٹ غلطی سے غلط ہوئے کاسٹ, یا پھر دال میں کچھ کالا ہے, کچھ اور ہوا ہے؟ میرے خیال میں یہ دال میں اتنا ہی کالا ہے جتنا میں سندھ سے منتخب ہوا. سندھ کے سینٹ کے انتخابات میں بھی یہی ہوا نا کہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہاں پر, یعنی تحریک انصاف, ایم کیو پاکستان اور جی ڈی ہے, تو ہمارے 3 امیدواران تھے عمومی نشستوں کے اوپر, میں, فیصل وابدہ صاحب اور پیر صدرالدین شاہ صاحب. پیر صدرالدین شاہ صاحب کے کئی ووٹ اسی طریقے سے ریجیکٹ ہوئے کہ جو اسائنڈ جگہ تھی کہ جہاں پر آپ نے اپنی ترجیح لکھنی ہوتی ہے, اس کے بجائے ان کے نام کے آگے لکھ دی گئی تھی ترجیح. اب اگر یہ آرگیومنٹ آج لیا جا رہا ہے کہ ووٹر کی نیت دیکھی جائے, تو پھر پیر صدرالدین شاہ صاحب کے ووٹ بھی ریجیکٹ نہیں ہونے چاہیے تھے, کیونکہ ووٹر نے تو اپنی رائے کا اظہار, اس کی رائے کی نیت کیا تھی, اس کی انٹینٹ کیا تھی, اس کا اظہار تو ہو گیا تھا, ترجیح نمبر 1 لکھا ہوا تھا.
لیکن ہمارے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے، ان کے امیدواران ہیں، اس کے پولنگ ایجنٹ تھے، کہا کہ جناب یہ ریجسٹرڈ ووٹ ہے اور اس کو مان لیا گیا۔ مجھے علم نہیں کہ جب نیشنل اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی ہے تو عقیل شیخ صاحب کے ووٹ کس بنیاد کے اوپر ریجیکٹ ہوئے، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ اسی طرح وہ ہوگا کہ جس طرح آج گیلانی صاحب کے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں ووٹ ریجیکٹ ہوئے۔ یہ پروسیجرل فلاز ہیں جن کو میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے کہ اس کو درست ہونا چاہیے، لیکن جب نظیر ہوگی مختلف اسمبلیوں میں ہونے والے انڈائریکٹ الیکشن میں اسی طرح ووٹ ریجیکشن تھی تو پھر یقیناً سینٹ کے چیئرمین اور چیئرمین کے موقع پر بھی ایسے ہی ووٹ ریجیکٹ ہوں۔ اب آگے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تو آگے اب ظاہر ہے عام انتخابات آئیں گے، اس سے پہلے ضمنی انتخابات چل رہے ہیں۔ کوشچن اس کے وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ بھی جیت لیا، سینٹ میں چیئرمین ڈپٹی چیئرمین بھی حکومت کے بن گئے ہیں۔ اب کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کنفرنٹیشن کی طرف جانا شروع کر دے گی، مزید زیادہ غصے سے، زیادہ تیزی سے، زیادہ شدت لائے گی اپنے سو کالڈ بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پازیٹیو سیاست جو ہے سم ہاؤ دی ادر واپس آ سکتی ہے؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم رہے گی بھی یا نہیں رہے گی، کیونکہ اختلافات بھی سامنے آ گئے ہیں مزید کھل کے؟ دیکھیے مجھے تو روز اول سے اس بات کا اندازہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جو تین بڑی جماعتیں ہیں ان تینوں کی خواہشات مختلف ہیں۔ پیپلز پارٹی کی خواہش شاید ہاؤس چینج کی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی اور پی ایم ایل این کی خواہش جو ہے وہ ارلی الیکشن کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اس طرح کی ملی جلی چیزیں ہیں، اور وہ یقیناً تینوں کے درمیان کوئی رستہ کشی رہتی ہے، خاص کر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان، کیونکہ وہی دونوں بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ کوئی کہتا ہے ضمنی انتخابات میں نہیں جانا چاہیے، سینٹ میں نہیں جانا چاہیے، کوئی کہتا ہے جائیں، تو ان کے درمیان سے رستہ کشی چلتی رہے گی۔ اور مجھے یہ بھی نظر نہیں آتا کہ اگر عام انتخابات ہوتے ہیں اپنے وقت پر اگر ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم ایک ہی پلیٹ فارم سے انتخاب لڑے گا، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے تو آگے تناؤ کی کیفیت رہے گی، ایسے ہی چلے گا۔ پی ڈی ایم بھی بہت گرم قسم کے بیانات دے گی اور لانگ مارچ ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری خواہش یہ بھی ہے وزیر اعظم صاحب سے، میری خواہش تھی سیاسی کارکن ہونے کے ناطے کہ جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو کچھ مفاہمانہ قسم کی گفتگو صرف اور صرف اس میں ہے کہ آپ کو لوگوں کو بہتر طرز حکمرانی اگر دینا ہے، بیٹر گورننس دینی ہے، اور اس میں کچھ چیزیں آڑے آ رہی ہیں، مثال کے طور پہ مثبت اور درست قوانین موجود نہیں ہیں، قانون سازی کرنی ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، تو اس کے لیے تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، سینٹر کے موقع کے اوپر بیٹھے، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بیٹھے، تو قانون سازی کے لیے بھی بیٹھے۔ وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کو ایک ایک قدم شاید پیچھے ہٹنا چاہیے۔ کیسے ہٹیں گے آپ اتحادی حکومت کے جو کنفرنٹیشن ہے یا ایک دوسرے کی جانب جو الزامات لگتے ہیں، اور جتنی پولرائز کر دی ہے سیاست، پیپلز پارٹی اور این پی ایم کے بھی اختلافات ہیں، لیکن پھر بھی آپ بیٹھتے ہیں، ایک میچورٹی کا مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر چاہے بھی تو وہ نون لیگ کی جو ایک کنفرنٹیشنل پالیٹکس ہے اس سے کم از کم اگلے آنے والے انتخابات تک علیحدہ ہونا اس کے لیے مشکل ہے؟ دیکھیے پولرائزیشن تو پاکستان میں سیاست میں ہمیشہ سے رہی ہے اور شاید آگے بھی رہے گی، ایسے ہی رہے گا، سفارا ہی رہے گی، لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پالیسی تنقید کرتے ہیں، ان بنیادوں کے اوپر انتخابات جیتنے کے دعوے کرتے ہیں، یہ سب کچھ تو ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن ہونا یہ چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور دو قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جب آپ کو قانون سازی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ اوپن بیلٹ کی لیجسلیشن ہونے جا رہی تھی، جو پروپوزل تھے اس سے کاؤنٹر پروپوزل آتے ہیں، اس کے لیے ایک مناسب وقت ہونا چاہیے، امینڈمنٹ ہو جاتی ہیں آئین میں، سب سر جوڑ کر بیٹھے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور این پی ایم اور ہم سب نے بہت مخالفت تھی، لیکن بارہ بیٹھے 18ویں ترمیم میں یہ ایک الگ بدقسمتی ہے کہ اس سے اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوا، تو اگر سیاسی میچورٹی کا ہر جگہ سے مظاہرہ ہوگا تو جو امیچورٹی کا مظاہرہ کر رہا ہوگا پھر ایکسپوز ہوگا، میرا یہ ماننا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ فیصل سبزواری صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اب سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اگر مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور اصل مسائل جو عوامی مسائل ہیں جس کے لیے یہ فورم آپ کو دیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر آپ آتے ہیں، میرے خیال میں اب اس کی طرف اگر آ جائیں تمام پولیٹیکل پارٹیز تو میرے خیال میں یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اور اس میں ایک اور جو ہم ویڈیو کی بات کر رہے تھے اس پہ کچھ لوگوں نے بڑے دلچسپ تبصرے کیے، اور انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کی ویڈیوز میں آپ طریقہ کار بتائیں گے لوگوں کو غلط ووٹ لگانے کا تو پھر وہ عمل تو کریں گے اس کے
اوپر. جی بالکل. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے صحیح کہا کہ سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور بار بار یہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک آفر آ رہی ہے کہ کرپشن کے علاوہ ہم ہر چیز سے بات کر سکتے ہیں. اب کرپشن از بٹوین دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اینڈ جو بھی ایکیوز پارٹیز ہیں. یہ مقدمات صحیح کہتے ہیں گورنمنٹ والے, ہم نے نہیں بنائے, گزشتہ ادوار میں بنے ہوئے تھے. تو اب نیب جانے اور آپ جانے, اب حکومت نے یا ان کے وزراء نے سیاست بھی کرنی ہے, تو جو بیانات آتے ہیں وہ سیاست کی حد تک تو ایک بات اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن ٹیمپریچر کم کرنا ہے. حکومت کو بھی, جیسے یہ اتحادی ہیں فیصل زراری صاحب, وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک اسٹیپ پیچھے ہٹنا ہے. اپوزیشن کا زیادہ ہے کہ جی آپ عدالت سے سرخرو ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کیسز کی وجہ سے جو بہت سارے اہم معاملات ہیں جس میں الیکٹورل ریفارمز بھی شامل ہیں وہ نہیں ہو رہے. آپ نے سارے کے سارے معاملے کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے جسٹ بیکاز آف دوز کیسز. آج ایک ٹویٹ علی محمد خان صاحب نے بھی کیا ہے, دیکھیے آپ نے, انہوں نے کہا کہ ایک تھی پی ڈی ایم, بڑا دلچسپ ان کا یہ تبصرہ تھا. اور اچھا, اس پہ ایک اور چیز بڑی ضروری ہے کہ یہ اب نقصان اگر آپ کہہ لیں سینٹ کے الیکشنز میں حکومتی اتحاد کو ہوا, اور اب اس الیکشن میں اپوزیشن اتحاد کو ہوا ہے. تو اب اگر دیکھا جائے تو شعوری طور پر اور اخلاقی طور پہ بھی اور میچورٹی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو قانون سازی ہے یا آئین میں ترمیم ہے, اب اس کی طرف آ جائیں. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں تمام لوگ کرپٹ نہیں ہوں گے, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں سارے لوگ برے نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی موجود ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آج شاید اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ دیا, وہ لوگ بھی موجود ہیں نا. تو کوشچن اس کہ آپ ان لوگوں کو آپ کیسے باور کرا سکتے ہیں کہ وہ اپنی قیادت پہ کم از کم اتنا دباؤ ضرور ڈالیں کہ آپ کی سیاست اپنی جگہ پہ, آپ نے ووٹ مانگنا ہے ٹھیک ہے, آپ الیکشنیئرنگ کریں, سلوگنیئرنگ کریں, سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اخلاقی جرات ہے ہمارے سیاستدانوں میں کہ وہ اپنے لیڈرشپ کے اوپر دباؤ ڈالیں, ان کے آگے بول سکیں, مشکل تو بات کر سکیں. پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں مشکل رہا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ آج ایک سینیٹر صاحب جن کا تعلق پی ایم ایل این سے تھا, اور برملا کے انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ جی میں ووٹ دوں گا تو سنجرانی صاحب کو ووٹ دوں گا. انہوں نے شو کیا, چاہے جس بنیاد پہ کیا, سنجرانی صاحب سے دوستی تھی یا وہ سمجھتے تھے کہ گیلانی صاحب کے بیانیے کہ وہ نہیں مانتے. لیکن اب ضرورت پڑے گی اور ضرورت ہونی بھی چاہیے. اب آگے 2-2.5 سال کے عرصے میں حکومت کا کام ہے کہ وہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرے گی, ملک کی گورننس کو ٹھیک کرے. لیکن سیاسی جماعتوں کا یا پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ جو ریفارمز کرنے ہیں کم از کم یہ کر دیں. آگے جب الیکشن میں جائیں اور یہ سارا, تو آپ اور میں بیٹھ کے یہ گفتگو نہ کر رہے ہوں, مبارکباد دے رہے ہوں یا ان سے کہہ رہے ہوں کہ آپ نے آگے کس قسم کی سیاست کرنی ہے, کام کیسے کرنا ہے. جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ سینٹ کی بھی ایک ذمہ داری ہے. اب سینٹ ایز اے ہاؤس کیا کرے گا؟ کیا گیلانی صاحب اس ہار کو برداشت کریں گے, یا سینٹ کے اندر اسی طریقے سے یہ الزامات کی بارش کا مسئلہ بنا لیں گے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تجربہ جو ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کوئی کام کر جائے گا, کم از کم کچھ سکھا جائے گا, کوئی سبق سیکھیں گے. کیونکہ ان انتخابات میں بڑی کوشش کی حکومتی اتحاد نے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, کہ کسی طرح جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے سینٹ الیکشنز کا, اس میں شفافیت کو میک شور کیا جائے, سیکرٹ بیلٹنگ کی جگہ اوپن بیلٹنگ ہو. لیکن نہیں ہوا. جو بھی ہوا, صحیح ہوا یا غلط ہوا, ہمیں آگے بڑھنا ہے. ملک کی اسٹیبلٹی, ملک کے استحکام, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی بہتری, یہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے, اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مشل بخاری اور شہزاد رضا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.